اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آئیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، شرط کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ جو روزمرہ کی زندگی میں لوگ شرط لگاتے ہیں، کچھ گیم ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور آج کل موبائل کے زمانے میں اس طرح کے گیم بہت عام ہو گئے ہیں، اور اس پر ایک آخر میں جب اس کا ایڈ آتا ہے تو لکھا بھی جاتا ہے کہ اس میں جو تمام شرائط ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس کا یعنی فائنینشیل گھاٹے کا بھی سودا ہوتا ہے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود شرط کے اوپر کیا شریعت کہتی ہے، اس کو تفصیل فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شرط شریعت کی نظر میں یعنی شرط لگانا اور شرط کے نتیجے میں کہ اگر مثلا فلاں کام کوئی کر دے گا تو اتنے پیسے میں دوں گا، یا نہیں کر سکا تو اتنے پیسے تم دو گے، اس طرح کی کوئی بھی بات، یہ شرط لگانا جو عرف میں رائج ہے یہ شرعاً حرام ہے جی۔ اور چاہے وہ 1 روپے کی بات ہو، چاہے لاکھوں روپے کی بات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتی اگر پیسہ نہ ہو، کوئی عمل ہو۔ مثال کے طور پہ اگر فلاں کام انجام، مثلا فلاں کام کسی نے انجام دے دیا تو تم یہ میرے لیے یہ کام انجام دو گے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ تو صرف پیسے کی بات نہیں ہے، کسی بھی طرح کی شرط بندی جو عرف میں تقریباً جس کی میننگ سب کو معلوم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسابقہ کرنا، آپس میں مقابلہ کرنا اور اس مقابلے کے جیتنے والے کو کوئی انعام دینا جو پہلے سے طے کر لیا گیا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ انعام دینا ایک الگ چیز ہے، شرط لگانا یہ ایک باطل چیز ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں کہ دکھنے میں وہ ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن نتیجے میں بہت ممکن ہے نتیجہ بھی ایک جیسا ہو، لیکن نیت کے فرق ہونے سے اور شرائط کے فرق ہونے سے وہ چیز حلال اور حرام ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی انسان اپنی زوجہ سے مباشرت کرے تو نتیجے میں اس کو اولاد حاصل ہوگی۔ جی۔ اگر یہی عمل ایک نامحرم کسی علیاذ باللہ کسی دوسری نامحرم خاتون کے ساتھ انجام دے تب بھی اولاد حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے، تو عمل دونوں نے ایک جیسا انجام دیا ہے، نتیجہ بھی دونوں کا ایک جیسا ہے، لیکن ایک نتیجہ حلال اور برکت ہے، ایک نتیجہ حرام اور کفر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کس چیز نے بدل دیا؟ اس صیغہ ازدواج نے آ کر اس چیز کو حلال کر دیا، اور اس صیغہ ازدواج کے نہ ہونے کے نتیجے میں وہاں حرام ہے، یعنی عقد نکاح پڑھنے کے نتیجے میں یہ عمل حلال ہے ان کے لیے اور اس سے حاصل ہونے والی اولاد حلال ہے، اور عقد نہ ہونے کے نتیجے میں یہ چیز حرام ہے اور اس کا نتیجہ بھی حرام ہے۔ تو بہت سی چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن عمل میں اس کی نیت کے فرق سے وہ چیز حرام و حلال ہو سکتی ہے۔ شرط میں عام طور سے جو طریقہ ہے اس میں یہ کہ انسان دوسرے انسان کے عمل کے اوپر آپس میں شرط لگاتا ہے، یعنی تیسرا عمل انجام دے رہا ہے اور اس کے اندر کوئی دخل کسی اور اپنے عمل کا عام طور سے نہیں ہوتا ہے، یا اگر اپنے عمل کا ہوتا بھی ہے تو ایک ایسی چیز ہے جو عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف قسمت جس کو ہم اپنی عرف میں کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا بیس ہے، اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے کیا جائے، چاہے وہ موبائل کی ایپ ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں عام طور سے کرکٹ کے میچز ہیں، اس کے اوپر شرط مختلف اسکیم سامنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں کھیل ہو رہا ہے وہ ہیں، یا کسی بھی موسم کے پریڈکشن کے اوپر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس کو عرف شرط مانتی ہو اس کو انجام دینا صحیح نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں انسان مسابقے میں شرکت کرے، کمپٹیشن میں شرکت کرے، اپنی محنت سے کسی چیز کو جیتنے کی کوشش کرے، وہ کسی بھی طرح کا ہو، اگر اس کے اندر کوئی اور دیگر حرام ملوث نہیں ہے تو اس کام میں کوئی پرہیز، اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اسی بھی ایک سوال جو ایک صاحب نے کیا ہے، محمد ناظم صاحب السلام علیکم، یہ سوال کرتے ہیں کہ میری کمپنی میں ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک آفر آیا ہے، اور میری جو کمپنی وہ ریئل اسٹیٹ کی ہے، اس میں یہ ہوا کہ
1000 روپے آپ لگائیں گے اور اپنے نیچے 2-3 لوگوں کو جوڑیں گے. جب 3 لوگوں کو آپ جوڑ دیں گے تو آپ کا 1000 روپے واپس آ جائے گا. اسی طرح سے وہ 3 افراد جب اپنے نیچے پوری چین بنائیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا. اسی طرح سے یہ چین آگے بڑھتی رہے گی. کیا اس طریقے کے گیم یا اس طریقے کے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ نہیں، ملٹی لیول جو مارکیٹنگ سسٹم ہے شریعت نے اس کو بالکل جائز قرار نہیں دیا ہے. تمام علماء متفق ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر پیسے کی لین دین ہو رہی ہے بغیر یہ معلوم کیا کہ کون عمل کر رہا ہے، کون اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کوئی سر و پیر نہیں ہے. عقد ہو، صحیح عقد ہو، یعنی معاملہ ہو، صحیح معاملہ ہو، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں، اور اس کے جان بوجھ کے کوئی چیز بیچی جائے، کوئی چیز خریدی جائے، یہاں معاملات صحیح ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہ پورا جو سسٹم ایک ٹری بنایا جاتا ہے، ملٹی اس طرح سے اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور اکاؤنٹ در اکاؤنٹ ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ صرف ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ملک کا نظام اور اقتصادی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہوتا ہے. اور شریعت تمام اس طرح کے معاملات کو جس کا سر و پیر معلوم نہ ہو، جس میں مالک اور ملکیت صحیح سے مفہوم نہ ہو، اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے. لہٰذا اس طرح سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس میں میرا بھی سوال ایک ہے کہ مطلب اس طرح کی جو اور کمپنیز بھی آئی ہیں جنہوں نے اپنے پروڈکٹ کو بیچنا شروع کیا اور وہ بیک میں اس پروڈکٹ کو بیچتی بھی جاتی ہیں اور اس طریقے سے مارکیٹنگ یعنی وہ چین بناتی ہیں تاکہ اس کے کسٹمرز کو زیادہ فائدہ پہنچے اور اس کمپنی کو بھی فائدہ پہنچے. تو کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں جائز؟ اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی ایک پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کو انسان بیچ رہا ہے اور اس کے عوض میں کمپنی اس کو کوئی الگ سے انعام دے رہی ہے یا الگ سے اس کو کوئی آفر دے رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے پروڈکٹ بیچا اور آپ نے پروڈکٹ بیچنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے 3 آدمی اور تیار کیے جو آپ کے پروڈکٹ کو اور آگے تک بیچے کہ آپ ہر جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں صرف پیسے کا انوالومنٹ ہوتا ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز بیچی نہیں جا رہی، کوئی چیز خریدی نہیں جا رہی، وہاں یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے تو بالکل اس طرح سے جیسے آپ کسی عام جنس کو خریدتے اور بیچتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے 4 اور لوگوں کا استخدام کرتے ہیں، 4 اور لوگوں کا استخدام کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر جو بھی معاملہ ہوگا وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ پرسنٹیج میں ہونی چاہیے، نہ کہ ایک طے شدہ انٹرسٹ کے اوپر ہونی چاہیے. پرسنٹیج میں ہونی یعنی کہ ہم اتنا پرسنٹ آپ کو اس کمائی میں سے اتنا پرسنٹ آپ کو دیں گے، رقم طے نہیں ہونی چاہیے. یا ان کے کہ وہ مضاربہ کر رہا ہو تو ایک الگ بحث ہے، جو یہاں مضاربے کی بحث نہیں ہو رہی ہے. مضاربے میں بھی شرط یہی ہے کہ پرسنٹیج میں طے ہونا چاہیے کہ پروفٹ میں اتنے پرسنٹ کے آپ شیئر ہولڈر رہیں گے اور وہ ہم کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی. یا مثال کے طور پر اس پروڈکٹ کو بیچنے پہ ہر پروڈکٹ پہ ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ آپ کو دیں گے، وہ معاملہ صحیح ہے. لیکن اگر پروڈکٹ بیچ میں نہ ہو، صرف پیسے کا لین دین ہو رہا ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ایک سوال اور اس میں ہے، السلام علیکم، جزاک اللہ، آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور بیحد خوشی ہوتی ہے، مولا آپ کو جزائے خیر دے اور اس طریقے کے پروگرام پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ فینٹیسی گیم جو آن لائن کیے جاتے ہیں اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی پیسوں کی اسی طریقے کی شرط بندی ہوتی ہے جس طرح سے تمام اور شرط لگائی جاتی ہیں. فینٹیسی گیم میں بھی عام طور سے طریقہ وہی شرط بندی والا طریقہ ہے، یعنی مثال کے طور پر 2 پلیئرز کھیلتے ہیں اور باقی لوگ اس کے اوپر شرط لگاتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر کہ اگر اس پلیئر نے اتنے پوائنٹ سیکور کر لیے تو ہم کو اتنا مل جائے گا، یا ہمارے پلیئرز نے اتنا پوائنٹ سیکور کر لیے تو ہم کو اتنے مل جائیں گے. بہت سی چیزوں میں چل رہی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا ہر وہ چیز جو شرط کے حکم میں ہو، چاہے وہ ریئل لائف میں ہو رہی ہو، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو رہی ہو، چاہے وہ تخیل میں ہو رہی ہو، کہیں بھی ہو رہی ہو، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. فینٹیسی گیمز بھی اسی طرح کے. ایک دفعہ ہے کہ آپ صرف پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ان کا مثال کے طور پہ شاید کمپیوٹرز میں جانتے ہوں، اگر یہ پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تب بھی اس طرح کا پروڈکٹ ڈیزائن کرنے جو صرف اور صرف شرط میں استعمال کیا جائے گا صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ ایک ایسی اپلیکیشن بنا رہے ہیں جو کئی چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہے. آپ کا ہدف نہیں ہے کہ یہ اسی چیز میں استعمال ہو، آپ اس کو کسی چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلی فون ہے، یا مثال کے طور پہ یہی موبائل فون ہے. موبائل فون ایک انسان حرام کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، حلال کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو موبائل بنانے والی کمپنی کے لیے کام کرنا یا موبائل ڈیزائن کرنا یا موبائل ریپیئر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ فرد کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو استعمال کرے. لیکن جہاں طے ہو
کہ یہ چیز سوائے حرام کے کسی چیز میں استعمال نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آلات قمار کا بنانا، تاش کی گڈی کو بنانا، چیس کی چیزوں کو بنانا، یہ چیزیں معلوم ہے کہ سوائے حرام کی کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہوتی، تو اس کو انجام دینا صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے پہ جو لوگ منت مانتے ہیں اس میں کچھ باندھ کے، تو اس کلاؤ وغیرہ اس کے لیے بتائیں. دیکھیں یہ کچھ علاقوں میں ہے، اور کہ مثال کے طور پر جب کہیں کوئی نظر کی تو وہاں جا کر ہم نے کوئی چیز باندھ دی. البتہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نظر اور عہد، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ نظر اور عہد ہم خداوند عالم سے کرتے ہیں. ہاں اگر معصوم کی درگاہ میں گئے ہیں یا معصوم کی بارگاہ میں گئے ہیں یا روزہ مبارکہ پہ گئے ہیں تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن پھر بھی نظر خدا کی ہی کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا مثلا، یا میں 2 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا میں اتنا مال صدقہ میں دوں گی، یا مثال کے طور پر میں امام کی نظر کے لیے مثال کے طور کے اوپر قالین دوں گی یا کھانا کھلاؤں گی یا غریبوں میں کھانا کھلاؤں گا. یہ عمل خدا کی خوشنودی کے لیے اس امام کے وسیلے سے یا اس معصوم کے وسیلے سے انجام دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے وہاں کچھ باندھنا ضروری نہیں ہے کہ وہاں اگر نہیں باندھے گئے تو مثال کے طور پر نظر منعقد نہیں ہوئی ہے. نہیں، نیت کر لینا ہی کافی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی بھی معصوم کے لیے نیت کر سکتے ہیں. بہترین طریقہ اگر کسی کو کسی حاجات کے لیے ہے، یہ بھی ذکر کرتے چلے جب بات آئی ہے. ویسے تو بہت سے طریقے ہیں نظر کرنے کے، اور خداوند عالم کسی بھی نظر کو قبول کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ عمل جائز ہو. مثال کے طور پر نظر میں بھی حرام کی نظر کرے تو وہ جائز نہیں ہوگی. ہاں نظر ایسی چیز جو خدا کو پسند ہے، خدا کو نماز پسند ہے، خدا کو روزہ پسند ہے، خدا کو غریبوں کی مدد کرنا پسند ہے، خدا کو کھانا کھلانا پسند ہے. آپ یہ نظر کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرا فلاں کام، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نظر منعقد ہے. یا مثال کے طور کے اوپر میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ نظر منعقد ہے، صحیح ہے، کی جا سکتی ہے. یا مثال کے اوپر میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں 10 فقیروں کو لباس پہناؤں گا، یہ کام کیا جا سکتا ہے اور نظر بھی صحیح ہے. لیکن برعکس میں کسی کو قتل کر دوں گا، یہ نظر صحیح نہیں ہے. میں کسی پہ ظلم کروں گا، یہ نظر صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کا عمل جو شرعاً حرام ہے اس پہ نظر نہیں کی جا سکتی. اب نظر کرنے کے بہت سے جہاں طریقے رائے، جن میں سے ایک بہترین طریقہ جس ذات کے ذریعے سے نظر کی جا سکتی ہے وہ ان میں سے ایک ذات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، کہ اگر کوئی انسان صلوات کی تسبیح پڑھ کر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرے تو بہت سے علماء نے تاکید کی ہے کہ بہت جلد اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان نظر کرنا چاہے، بہت جلد سخت کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے، وہ حدیث قصہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے پھر ان کے وسیلے سے دعا کرے، بہت جلد اس کی حاجات حاصل ہوتی ہیں. اس کو ایک بار بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو مسلسل یہ عمل انجام دے تاکہ جلد اس کی حاجت قبول ہو سکے. تو یہ پہلے سے بھی کر سکتا ہے، برعکس بھی کر سکتا ہے کہ میں نظر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مثلا حدیث قصہ پڑھ کر اس کا ثواب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کروں گی. یا ان کے نام پر دسترخوان، کیونکہ جناب ام البنین کا سفرہ اور دسترخوان بہت مشہور ہے، مستجاب الدعا کی چیز ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ انسان دسترخوان پر چنے اور اس کے اوپر کھانا چن کر کچھ لوگوں کو، مومنین کو دعوت دے کر جناب ام البنین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائے. دونوں کر سکتا ہے، پہلے کھلا کر دعا کروا سکتا ہے یا نظر کر سکتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 لوگوں کو کھانا جناب ام البنین کی طرف سے کھلاؤں گا. یہ بہترین عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی حاجت کو پا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب نرجس خاتون یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ، اور جناب حکیمہ خاتون جو امام کی پھوپھی ہوتی ہیں، ان کی نظر کرنا یا ان کو زیارت کا ثواب ہدیہ کرنا یا ان کو صلوات کا ہدیہ کرنا، یہ بھی بہت مجرب عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی حاجتوں کو حاصل کر سکتا ہے. جزاک اللہ. یقیناً ناظرین، اب اس طرح کے پروگرام کے ذریعے جو ہماری کلپس ہیں اس کو آپ دیکھیے، کیونکہ شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے منت مانگنے یا اس طریقے کی دعا کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ بھی ہے جو ہمارے پاس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو دیگر حضرات ہیں ان کی بھی. کچھ اور سوال لیتے ہیں. آگا ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم، میں ریسلر ہوں اور مجھے اکثر کر کے پتہ ہوتا ہے کہ کس کشتی میں کے عوض میں وہاں پر شرط لگتی ہے اور اس شرط میں اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملتا ہے، تو کیا ایسی کشتی لڑنا جائز ہے یا منع ہے؟
اگر انسان جب خود کشتی لڑ رہا ہے جی اور اس کشتی کے عوض میں کوئی انعام اس کو دیا جا رہا ہے، طے ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر اس کشتی کو اس پہلوان نے جیت لیا تو اس کو یہ انعام ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر شرط بندی ہو رہی ہے اور اس کو علم ہے کہ شرط بندی سے پیسے مجھے بھی ملیں گے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شرط کی اجازت شریعت اجازت نہیں دیتی. ایک دفعہ ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے، ایک انسان ہے کشتی لڑ رہا ہے، اس کا ہدف ہے کہ ٹائٹل جیتے یا انعام جیتے، اس کو نہیں پتا باہر کیا شرطیں لگی ہوئی ہیں، یا اس کو یہ تو پتا ہے کہ شرط لگاتے ہیں لوگ، لیکن یہ نہیں، اس میں اس کا خود کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو اگر خود کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو نہ کشتی کرنے میں کوئی حرج ہے، نہ اس کے انعام لینے میں کوئی حرج ہے. لیکن اگر انوالومنٹ ہو جائے یا اس رقم سے ان کا بھی شرکت ہو جائے تو پھر یہ کام جائز نہیں ہے. ایک اور صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم آقا، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک لڑکی بھی کام کرتی ہے، وہ غیر مسلم ہے اور ہماری اس سے فزیکل ٹچ ہو گیا ہے. مطلب اس چیز کو ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ جہاں تک عقد کی بات ہے، اگر وہ خاتون غیر مسلمان لیکن کتابی خاتون ہے، مثال کے طور پہ یعنی نصرانی یعنی مسیحیہ ہے یا جوئش ہے، یہودیہ ہے یا زرتشتی ہے، مجوسی جسے ہم کہتے ہیں، زوراسٹرینز انگلش میں کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس سے عقد مؤقت کر سکتے ہیں. حتیٰ اگر بہت زیادہ نزدیکی نہیں لیکن ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور مختلف مثال پر وقت پہ ساتھ رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے عقد مؤقت کر سکتے ہیں تاکہ آپ گناہ سے محفوظ رہیں. اگر ان کے علاوہ وہ خاتون جو ہے مثال کے طور پر کسی اور مذہب پر ہے جو غیر کتابی مذہب ہے، تو پھر اس سے عقد نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ وہ ان تین مذہب میں سے جس کا بھی ذکر کیا وہ قبول کرے یا اسلام کو قبول کرے، تبھی اس سے عقد ہو سکتا ہے. ہاں، اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے. مثلا کسی ایک خاتون سے جس سے متع کیا جا سکتا ہے، اور متع کرنے کی جو ایک ڈیٹ معین ہوتی ہے اس کے قریب تر یا وہ گزر جائے، اس کے بعد کیا اس سے عقد کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے چھوڑے ہوئے؟ بالکل. جو خاتون عقد مؤقت میں ہے یا متع میں ہے، اگر انسان متع کی مدت تمام ہونے کے بعد یا متع کی مدت ختم ہونے کے نزدیک اس کو دائمی میں تبدیل کرنا چاہے کہ اب مسلسل ہم شادی میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح متع کی مدت کو بڑھانا اگر چاہیں تب بھی بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ اگر دونوں جدا ہو جائیں اور عدت کا وقت ہو، چونکہ متع کے بعد بھی عدت ہے، اسی عدت میں یہی شخص دوبارہ اس سے عقد کرنا چاہے تو پھر عدت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، یہ پھر اس سے عقد کر سکتی ہے، متع بھی کر سکتی ہے اور عقد دائم بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر متع کی مدت ختم ہو جائے اور کسی اور سے اس نے عقد کر لیا ہو تو پھر اس کے طلاق کے بعد ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے. سلام آقا، میرا سوال یہ ہے کہ نائٹ فال کے بعد کیا غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے؟ بالکل. غسل جنابت کے واجب ہونے کی جو دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ انسان مباشرت کرے اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کے بعد انسان پر غسل جنابت واجب ہے، اور اسی طرح اگر اس کو احتلام ہو جائے، اس کو سوال میں انگلش کا ٹرم استعمال کیا، نائٹ فال ہو جائے، تو انسان پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. ایک اور سوال ہے، تو کیا منت کے لیے الگ الگ چلہ باندھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے. ہاں، میرا خیال ہے یہ دونوں سوال ایک ساتھ آئے تھے. الگ الگ اگر منت ہے تو کیا الگ الگ ہمیں وہ دھاگے یا چلے باندھنے کی ضرورت ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چلے باندھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر کر لینا، نیت کر لینا ہی کافی ہے. اور ایک انسان کئی کاموں کے لیے الگ الگ نظر اور الگ الگ منت مان سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک صاحب جو آسٹریلیا سے سوال کر رہے ہیں، یہ مرجع علی قدر حضرت سید صادق حسین شیرازی کے مقلد ہیں، انہوں نے خمس کے بارے میں پوچھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوزیشن میں تمام چیزیں ہیں، انگلش میں یہ سوال، پوزیشن میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو خمس کیسے نکلے گا؟ کیونکہ یہ پہلی بار نکال لیں، اور اس کے علاوہ اس خمس کو کس جگہ پر ہم کس طرح سے بھیجیں؟ دیکھیے، دو بخش ہیں ان کے، اور اس کے دونوں کے جواب کی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان خمس نکالنا چاہے، ہر وہ انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی کمائی ہے اور بچت ہے، کمائی کے ساتھ ساتھ بچت ہے، درآمد ہے اور بچت ہے، اس پر خمس واجب ہے. اگر وہ بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس پر خمس واجب ہے. چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. روزگار ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی طرح سے درآمد ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، گھر میں رہتا ہے، اس کے باپ اس کو خرچے کے لیے
پاکٹ منی دیتے ہیں یا بچی کو دیتے ہیں، عام طور سے لوگ دیتے ہیں، تو اب وہ پیسے بچا لیتی ہے مثلا بالغ اگر وہ لڑکی ہے، عاقل ہے اور پیسے بچا لیتی ہے تو سال کے آخر میں اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ اب جہاں تک ان کی بات ہے تو جب انسان پہلی بار خمس نکالتا ہے تو اسے 2 کام انجام دینا ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ اس کے پاس جتنا پیسہ ہے، لیکوڈ منی جسے ہم کہتے ہیں، کیش میں یا بینک میں ہے یا کسی ایسے کے پاس ہے جس سے فوراً واپس لیا جا سکتا ہے، جو اس کے پوزیشن میں پیسہ ہے، چاہے وہ جیب میں ہو چاہے وہ بینک میں ہو، بینک میں لیکوڈ منی کی شکل میں ہو اور بینک میں جو کیش کی شکل میں ہے، جو پیسہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے کنٹرول میں، اس کی ایک لسٹ بنائے اور اس کا حساب کرے، اس کو کیلکولیٹ کرے اور اس کے بعد اس کا 20% 1/5 جو ہے وہ خمس کے طور پر نکال دے گا۔ باقی جو ہے وہ مخمس کہلاتا ہے، یعنی خمس نکلا ہوا مال۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہیں، پیسے اس نے سارے کیلکولیٹ کیے 1 لاکھ روپے ہیں، اب اس میں سے 20,000 وہ خمس نکال دے گا، 80,000 بچیں گے۔ اپنی تیار کرے، ایک ڈیٹ طے کرے جس ڈیٹ پہ وہ حساب کرے۔ مثال کے طور کے اوپر 1 رجب کو اس نے طے کیا کہ میں 1 رجب کو اپنا خمس نکالا کروں گا، تو آج 1 رجب کو جتنا پیسہ اس کے پاس ہے وہ کیلکولیٹ کرے، اس کا 20% نکالے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ تھا اس کے پاس، اس نے 20,000 روپے نکال دی، 80,000 روپے اس کے پاس بچ گئے۔ نوٹ کر لے اپنی ڈائری میں کہ 1 رجب سن 1443 میں یہ پیسے ہمارے پاس تھے، ہم نے یہ خمس نکالا، بچے کتنے 80,000 روپیز۔ اگلے سال 1 رجب سن 1444 جب آئے گا تب وہ دیکھے کہ 80,000 سے کتنے زیادہ ہوئے، اور جو زیادہ ہوگا اماؤنٹ پھر اسی کا خمس نکلے گا، اور اسی طرح ہر سال یہ ہوتا رہے گا۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ لیکوڈ منی کو کیلکولیٹ کریں، اس کے ٹوٹل کا 20% خمس نکال دیں، باقی پیسے کا اپنے پاس نوٹ رکھیں، پھر جتنا اس پہ بڑھتا رہے گا اتنا خمس ہر سال دیں گے۔ دوسرا کام، چونکہ پہلی بار انجام دے رہے ہیں لہٰذا دوسرا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ جتنا ان کے پاس سامان ہے، جو ان کے پوزیشن میں ہے، جو یہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، فرنیچر ہے، جویلری ہے، جو بھی ہے ان کے پاس، ان سب کی ویلیو نکالیں گے، آج کی ڈیٹ کی ویلیو نکالیں گے، ویلیو نکالیں گے اور اس کو مصالحت کریں گے اپنے مرجع سے یا اس کے وکیل سے۔ مصالحت کا مطلب یہ کہ مرجع کے پاس جائے انسان، پتا ہے کہ یہ میرا لیکوڈ کیش تھا، یہ میں نے خمس نکال دیا، یہ میرا پوزیشن میں میری یوز کی چیزیں ہیں، اس کی اسٹیمیٹڈ ویلیو، پہلی بار ہی صرف یہ کام کرنا ہے، اس کی اسٹیمیٹڈ ویلیو یہ ہے۔ اب مرجع کو اختیار ہے کہ وہ سب معاف کر دے یا آدھا خمس لے یا پورا خمس لے یا قسطوں میں کر دے آپ کے لیے، یہ مرجع اور یا اس کے وکیل کو اختیار ہے۔ اگلی بار آپ کو اب اپنے پوزیشن پہ کوئی خمس نہیں نکالنا ہے، صرف وہ جو پیسہ آپ کا سرکولیٹ ہوگا اسی پر بچت کے اوپر خمس نکالا جائے گا۔ ان کے دوسرے سوال کی بات ہے کہ کہاں بھیجیں، کس طرح سے بھیجیں، تو مرجع علی قدر کے جو مختلف دفاتر ہیں ان تک بھیج سکتے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں ان کے جو آفس ہیں اس تک دے سکتے ہیں، ہمارے اس چینل کے اوپر بہت سے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نیچے دی جا رہی ہے، اس پر وہ سینڈ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے ملک سے جو بھی ان کے لیے وسیلہ ہو اس کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، اور اس میں مینشن ضرور کر دیں کہ یہ خمس کی رقم ہے تاکہ اس کا اسی طرح سے استعمال کیا جا سکے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔